میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عرض یہ کر رہا تھا اطمینان والا دل کیسے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان والے بنتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی یہ نفس اطمینان والا بنتا ہے۔ یہ قلب ایسا ہو جائے، نیکی پر سکون پائے، نیکی پر راحت پائے، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو جائے۔ یہ کیسے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اب آخری گفتگو، حدیث قدسی، رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے معاملے میں اس کے گمان کی مطابق کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے معاملے میں اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں، ابھی سب یہ گمان بنا لو اللہ مجھے بخشے گا، اللہ مجھ پہ مہربانیاں فرمائے گا، اللہ میری دنیا آخرت سنوارے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ ہمارا اللہ میں کیا گمان ہے؟ اللہ ہمیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بخشے گا، مہربانی فرمائے گا، رحمت نازل کرے گا، اس کی بنیاد کیا ہوگی یہ بھی سمجھ لو۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ہم اس کی بنیاد کیا بنائیں گے؟ دروشی پڑھو، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر رب نے فرمایا جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے۔ دونوں کام ہی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تنہا بیٹھ کے دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مجتمع ہو کے، اجتماع کر کے بھی یاد کرنا ہے۔ ذکر اللہ کا دین کیسے سمجھے گی؟ خدا کا دین اس کا رنگ کیسے چڑھائیں گے؟ اس اجتماع کے اندر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چاول جب خام مال ہوتا ہے، خام، تو اس کو ایک برتن میں ڈال کے موٹا ڈنڈا لے کے ایسے اس کے اوپر مارتے ہیں، چاول سے رگڑ کھاتا ہے، جب رگڑ کھاتا ہے چھلکا اتر جاتا ہے، صاف ستھرا چاول باہر آ جاتا ہے۔ یہ فقراء کو اکٹھا کر کے جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے سارے زنگ اتر جاتے ہیں، گندگیاں اتر جاتی ہیں، فقیر دھل کے پاک صاف ہو کے اللہ کی رحمت سے نہال ہو جاتا ہے۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے، میں بندے کے معاملے کے بارے میں اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب نے فرمایا جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ بہتر اجتماع، آپ یقین کرو، سب کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے۔ شک نکالو، جس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کر رہا ہو اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب بندہ میرے پاس ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 3 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بندہ میرے تک چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اور اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ رستہ اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ کا ذکر دل میں بھی کریں، اللہ کا ذکر اجتماع میں بھی کریں، اس اللہ کے ذکر کی سواری پر چلنا شروع کریں۔ ہم ایک بالش چلیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ قریب ہوگا، ہم ایک ہاتھ بڑھیں گے اللہ تعالیٰ 3 ہاتھ قریب ہوگا، ہم اللہ طرف چل کے جائیں گے اللہ دوڑ کے آئے گا، بس یہ بندہ خدا کی دوستی کا حقدار ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اللہ کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے سوکھے درختوں میں ایک تر و تازہ درخت۔ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے کہ سارے جہاد سے بھاگ جائیں ایک بندہ سامنے کھڑا ہو جائے، ایک بندہ صرف اکیلا جہاد کرتا رہے، اللہ کا ذاکر غافلوں میں اس کی مثال ایسی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، خدا کے رسول نے فرمایا اہل جنت کو کوئی غم نہ ہوگا ما سوا اس غم کے جو گھڑیاں اللہ کے ذکر میں غفلت میں گزاری ہوں گی۔ دنیا کے قصے، دنیا کی کہانیاں، چغلیاں، غیبت کرتے کرتے موت آ گئی، یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں ہے، نہیں ضائع کرنی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا ذکر زبان سے کرو سعادت، اللہ کا ذکر اعزاز سے کرو خوش نصیبی، اللہ کا ذکر دل سے کرو بڑی شان، لیکن افضل ترین اللہ کا ذکر دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے، اس اللہ کے ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب مومن دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے صرف اللہ سنتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نہیں سنتے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر جسے فرشتے نہیں سنتے، اس اللہ کے ذکر سے جس کو فرشتے سنتے ہیں 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ
کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں بندے کی، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کا مطلب یہ ہے، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھاتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، پانی پیتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، امیر ہو تو اللہ کا ذکر کرو، غریب ہو تو اللہ کا ذکر کرو، صحت مند ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیمار ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بحر میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لِكُلِّ حال، تیرا کوئی حال اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے، تیرا کوئی وقت اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے۔ یہ ذکر جو ہر وقت ہو، یہ صرف دل سے ممکن ہے، زبان سے ممکن نہیں۔ اور اسی کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا، زبان کے ذکر سے یہ جو دل کا ذکر ہے یہ 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تفاسیر پڑھ لو، دل کا ذکر کسی نبی نے اپنی امت کو عطا نہیں کیا۔ زبان سے اللہ کا ذکر سکھاتے تھے، اللہ اللہ کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ واحد امت ہے خاتم النبیین کی، جسے خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ نے دل کا ذکر عطا فرمایا۔ عام چیز نہیں ہے، خاصوں کی نعمت ہے۔ پھر سینہ بسینہ یہ نور قیامت تک چلے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے خلفاء قیامت تک آئیں گے اور ان کی اتباع کرنا میری امت پر واجب ہوگی۔ اور یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی زبان کو جاری فرما دے گا۔ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ ایک دوست کو میں طریقہ بتاؤں گا، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، سمجھ لیں یہ دل کا ذکر کس طرح کرتے ہیں۔ سب دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائیڈ پر، یہ پستان ہے، سب دیکھ لیں، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کھاتے، پیتے، پڑھتے، پڑھاتے، ہر وقت اپنا خیال اس دل کے مقام پر رکھیں اور سنیں۔ کیا سننا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، آپ کو سننا ہے۔ دل کہتا ہے آپ سنیں۔ اب سمجھ لیں یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ شک نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مومن ہیں، ہمارا دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن یہ دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ،
اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں۔ عاجز آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہے، گناہ گار بندہ ہوں، اس کے باوجود کرسی پر بیٹھوں، کرسی پر گرد ہو، جب تک اس گرد کو، ڈسٹ کو صاف نہیں کر لوں گا نہیں بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کتا بیٹھتا ہے، پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کریں، کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد۔ ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے تو گولی مار کے سب مولویوں کے سینے پھاڑ دے۔ یہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں؟ ایک گھنٹہ مولوی صاحب تقریر کرتا ہے، تقریر کرتے کرتے پسینے سے شرابور، کیا کہتا ہے؟ سارے کافر، میری مانو سارے کافر۔ مولوی صاحب اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، کسی کافر کو کلمہ پڑھا، تیرے کام آئے گا۔ کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہے، خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کرتا، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بچے پیروں کے گلے گھونٹ دے۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے پوری مارکیٹ کو آگ لگا دے۔ میری اکیلی دکان ہوگی، کتنی چلے گی؟ اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جیلسی، حسد، دوسرے کو برداشت نہ کرنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں حسد نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات ہی نہیں کرتا۔ او کالے، او کالے بات تو سننا کالے، کچھ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ پتہ نہیں وہ کالا اللہ کو زیادہ پیارا ہو، اللہ تیرے منہ پہ تھوکے بھی نہیں۔ بنگلہ بن گیا، لینڈ کروزر گاڑی آ گئی، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا، ایک مزدور دور سے ہی جھک گیا، یہ اپنے بنگلے کے سامنے کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے، ساتھ لینڈ کروزر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جیسے ابھی زمین پھاڑے گا یا آسمان پہ چڑھے گا۔ اس مزدور نے دیکھا سیٹھ صاحب کھڑے ہوئے بنگلے کے سامنے، وہیں سے جھک گیا، جھک کے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، قریب آ کے کہتا ہے سیٹھ صاحب السلام علیکم۔ وہ کہتا پیچھے ہٹا ہے، تم سے بدبو آ رہی ہے، پیچھے ہٹ۔ غریبوں سے بدبو آتی ہے، یہ خود کستوریاں ہکتے ہیں، غریبوں سے بو آتی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، یا اللہ مجھے رکھ مسکینوں میں، مجھے موت دے مسکینوں میں، مجھے روزے قیامت اٹھا مسکینوں میں۔ نبیوں کا امام فرما رہا ہے۔ خدا کے رسول فرماتے ہیں غریب لاکھوں گناہ سے بچتا ہے، امیر نہیں بچ سکتا۔ تکبر کس بات کا ہے؟ ایک اللہ کے ولی فرماتے تکبر صرف وہ کرے جس کو یقین ہو اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میں جنت کا حقدار ہوں، وہ بے شک تھوڑا فخر کر لے اور کسی کو حق نہیں اکڑتا پھرے، تکبر کرے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا تکبر میرا لباس، رب کہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
ناظم آباد کا علاقہ. ایک دوست تھا, نام نہیں بتاتا ہوں, جو پرانے فقیر ہیں ان کو جانتے بھی ہوں گے. 6 فٹ کا قد, یہ چوڑا جسم, دروازے سے اکیلا ہی گزرتا تھا. نہ کسی کی ماں کی عزت محفوظ تھی, نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ تھی, نہ کسی کے بیٹے کی عزت محفوظ تھی. بدکار, دنیا ڈرے, جب وہ نکلے تو لوگ دروازے بند کر لیں. طاقتور, کوئی اس سے الجھے ہی نہیں. آج عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا, اس کا چھوٹا بھائی کہتا, حضرت صاحب بھائی جان نے آپ کو بلایا ہے, اللہ کا واسطہ, وہ منت کر رہے ہیں صاحب سے کہیں ایک دفعہ مجھ سے مل لیں. میں نے کہا تیرے بھائی جان تو کویت کی آرمی میں نہیں چلے گئے تھے؟ کہتا چلے گئے تھے, آ گئے, ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیا کام ہے؟ رو کے کہتا ہے مل لے. خدا کی قسم میں اس کے گھر گیا, دیکھتے ہی چیخیں مار کے رونے لگا. آج اس نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں نا میں کتنا اکڑتا تھا. آپ جو حدیث پاک سناتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کمر, اللہ تعالیٰ گردن توڑ دیتا ہے. میں بھی اکڑتا تھا نا, کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا.